بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی سارے جہاں کو اکیلا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اور وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو معبود ہونے کا مستحق ہے۔ کمال ذاتی اور کمال صفات میں وہ یکتا ہے۔ ممکنات کی کوئی صفت، حاجت مند ہونا، ضرورت مند ہونا اس میں نہیں پائی جاتی۔ وہ صمد یعنی بے نیاز ہے۔ صمد اس کو کہتے ہیں کہ اگر مانگا جائے تو اسی سے مانگا جائے، فریاد کی جائے تو اسی سے کی جائے، اور ہر ضرورت میں، ہر کام میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اس کو کسی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ پڑے، مقصود بنایا جائے تو اسی کو۔ پیارے دوستو، اب اللہ الصمد کا مطلب ضرور جان لیں۔ اللہ الصمد کا مطلب اسی لیے بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا مطلب نہیں سمجھو گے تو پڑھنے میں پورا مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ الصمد، الصمد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الصمد کے معنی سردار، رب، بے نیاز، غیر محتاج کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی کی اولاد ہو اور نہ جس کی کوئی اولاد ہو۔ الصمد وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر چیز اس کی محتاج ہو۔ الصمد عظمت والے سردار کو کہتے ہیں جو اپنے علم، حکمت و حلم، قدرت، عزت اور سب صفات میں باکمال ہو، تمام مخلوقات جس کی محتاج ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے ذکر میں دنیا جہاں کے فائدے رکھے ہیں، اور ایسے فائدے رکھے ہیں کہ اگر ہمیں ان میں سے چھپے خزانوں کا علم ہو جائے تو ہم دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اسی کے ذکر سے کبھی بھی سر نہ اٹھا سکیں۔ اللہ کریم کے پیارے ناموں میں سے ایک نام اللہ الصمد کا ہے۔ یہ چھوٹا سا نام ہے، اس کو پڑھنے کی بے حد فضیلت ہے۔ کاروباری پریشانی ہو یا اولاد کی طرف سے پریشانی ہو، بیماری ہو، کوئی بھی مشکل ہو، جس نے آپ کو دوچار کر دیا ہو، اس کے لیے روزانہ صبح 100 بار صبح کے وقت اللہ الصمد پڑھ لیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ غیب سے روٹی روزی ملنے کی خواہش میں انسان محنت بھی کرتا ہے اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے کہ اس کو اچانک ایسی جگہ سے رزق مل گیا، دولت مل گئی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر پاتا، یا پھر اچانک اس کا کاروبار پھیل جاتا ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے سے انسان کو وہاں سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ شخص جو غربت اور تنگی رزق سے دوچار ہو، یعنی خرچ زیادہ ہو اور آمدن بہت کم ہو، اسے چاہیے کہ اس اسم کو روزانہ 1100 مرتبہ صبح اور 1100 مرتبہ شام کو 111 دن تک پڑھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر والے بھی یہی اسم اسی طرح پڑھیں تو بہت جلد ان کی حالت بدل جائے گی۔ ذرائع آمدن میں ایک دم اضافے کے آثار پیدا ہو جائیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا۔ جب مقصد حل ہو جائے تو اس اسم کو ہمیشہ کے لیے بعد نماز فجر 1000 مرتبہ پڑھتا رہے۔ اللہ الصمد پڑھنے سے قرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرض پہاڑ جتنا ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح 3 جمعے عمل کریں، اس کے بعد اگلے روز سے مقروض کو چاہیے کہ اس وظیفے کو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھے اور 3 دن تک پڑھتا رہے۔ اس کے بعد 3 دن یہ وظیفہ نہ پڑھے، اس میں استغفار 111 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ 3 دن کے بعد پھر پہلے وظیفے کو 11000 مرتبہ روزانہ 3 دن تک پڑھے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی صورت پیدا نہ ہو تو اسی عمل کو دوبارہ کرے، انشاءاللہ پروردگار ایسی جگہ سے مالی مدد فرمائیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ پاک انسان پر کتنے مہربان ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی جو بتوں کا پجاری تھا، وہ ایک جگہ بیٹھ کر یا سنم کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہ یا سنم کہتے کہتے رات کو تھک گیا تو اسے اونگ آنے لگی۔ جب اونگ آئی تو اس کی زبان سے یا سنم کے بجائے یا صمد کا لفظ نکل گیا۔ جیسے اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا تو اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرشتے حیران ہو کر پوچھنے لگے، اے اللہ، یہ بتوں کا پجاری ہے اور ساری رات بت کے نام کی تسبیح کرتا رہا ہے، اب نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ کا نام نکل گیا ہے اور آپ نے فوراً متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے بندے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے فرشتوں، وہ ساری رات بتوں کو پکارتا رہا اور بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس کی زبان سے میرا نام نکلا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا؟
جو پروردگار اتنا مہربان ہو کہ بندے کی زبان سے نیند کی حالت میں بھی اگر نام نکل آئے تو پروردگار اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہم ہوش و حواس میں دعائیں مانگیں گے تو پروردگار ہماری دعاؤں کو کیوں نہ قبول فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے اور موت کے وقت ہمارے پاس ایمان کی نعمت سلامت رہے، قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے حاضر ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔